حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، سابقہ جمعہ المبارک ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بے مثل و بے مثال شان کے بارے میں، آپ کے ایک وصف کے بارے میں ذکر کیا تھا، کیونکہ ہمارے بیان میں کبھی ہم اصلاحی موضوع لیتے ہیں، کبھی عقیدے کا، کبھی عمل کا، کبھی اخلاقیات کا، کبھی مہلکات کا، ہلاک کرنے والی جو بیماریاں ہیں یا گناہ ہیں، کبھی منجیات کا، نجات دینے والے جو اوصاف ہیں ان کا، تو مکس کر کے تاکہ بندہ کسی ایک ہی موضوع سے اکتا نہ جائے. تو عقیدہ درست ہونا بھی ضروری ہے. اعمال جتنے مرضی آپ کرتے رہیں، جب تک آپ کا ایمان ہی صحیح نہیں ہوگا آپ کا کوئی عمل کام نہیں آئے گا. بل گیٹس ٹریلینز آف ڈالر غریبوں میں بانٹ دے، اسپتال بنا دے، دنیا کے عمرا جو مرضی کر لیں، اگر بے ایمان مریں گے، کافر مریں گے تو ان کو کچھ بھی کام نہیں آنا، کچھ بھی کام نہیں آنا. تو نہ کسی مسلمان کو کام آنا ہے. اگر وہ مسلمان بے ایمان بن گیا، بد عقیدہ بن گیا، تو پھر مسلمان تو رہا ہی نہ، پھر تو وہ مرتد کیٹیگری میں چلا گیا. تو اس لیے ایمان بچانا بھی ضروری ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ نور و بشر کے چکر ہی نہیں ختم ہوتے، ان کی تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں. آپ لوگوں کو تو پتہ نا کہ آپ کتنی دکان چلاتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا کا آپ سے کیش اکٹھا کیا جاتا ہے، لے آؤ جی لے آؤ، نعرے مارو تک جیب میں بھری جاؤ. ہوا ہے کبھی؟ دیکھا ہے کبھی؟ گواہی تو دے دیں حضور، گواہی چھپانی نہیں چاہیے. ہوا ہے کبھی ایسے؟ لوگوں نے تو بندے بھی رکھے ہوتے ہیں جدوں میں بیان کرا نعرہ مار دینا، ٹھیک ہے، یہ 2-4 لوگ کی 10-10 روپے لے آؤ گے، پھر آپ بھی شروع ہو جائیں گے 50-50 100-100 دینے. تو ہم نے تو ایسا ٹرینڈ بھی کہ ہے تو بتا دیں، خفیہ ہے تو وہ بھی بتا دیں جی. کسی کے ذمہ روٹی لگی ہو پہنچانی ہے، کسی کے ذمہ فروٹ لگا ہو پہنچانا ہے، کسی کے ذمہ ہو گھر میں دال پہنچانی ہے، نان پہنچانے، ایسا ہے تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے منصب کے خلاف ہے. ہمارے پاس جو دولت ہے وہ اتنی زیادہ ہے، دین کی دولت، کہ دین والوں کو کوئی خرید ہی نہیں سکتا. وہ کرنسی ہی ایجاد نہیں ہوئی جو دینداروں کو خرید لے. تو عزیزان محترم، عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، یہ کافروں کا طریقہ تھا. کافر کہتے تھے کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے انسان، ہم تمہیں رسول کیوں مانے، ہم تمہیں نبی کیوں مانے. نبی تو اس کو مانتے، رسول اس کو مانتے جو کوئی بشر، وہ فرشتہ ہوتا، وہ فرشتہ آتا تو پھر ہم مانتے کہ وہ رسول ہے. تم تو ہمارے جیسے ہو. نبیوں، آپ قرآن مجید پڑھیے، کافر قوموں نے اپنے نبیوں کو یہی کہا ہے، تم تو ہمارے جیسے ہو. ہم بھی بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، تم بھی چلتے پھرتے ہو، ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو، ہمارے بھی بچے تمہارے بھی، ہم بیمار ہوتے ہیں آپ بھی بیمار ہوتے ہو، ہم کیوں آپ کو رسول مانے. تو وہ جو کافروں کی بولی تھی وہ بدقسمتی سے آج کچھ مسلمانوں نے بھی اپنا لی ہے. حضور کی تعظیم کرو تو اتنی کرو اپنے بڑے بھائی جتنی، کہہ دے معاذ اللہ. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں کیا کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. تو ہمارے جو والد ہیں وہ مسلمان ہیں نا، الحمدللہ. ہم بھی مسلمان تو والد بھی مسلمان، تو اللہ فرماتا ہے سارے مسلمان آپس میں. تو ابو جی کو بھائی کہتا ہے کوئی؟ بڑے بھائی جی السلام علیکم کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے میری ماما کے ہسبینڈ. یہ بات سچی ہوتی ہے کہ جھوٹی ہے؟ باپ ماما کا ہسبینڈ ہوتا ہے. پنجابی میں کہیں تو رن کا قسم. کتنی عجیب سی زبان ہے، یہ عجیب سی لگ رہی ہے، لیکن بات تو صحیح ہے. لیکن کوئی کہتا ہے او میری ماں دیا شوہرا، کہتا ہے کوئی؟ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ لیکن کہنا ادب ہے کہ بے ادبی ہے جی. حضور بشر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن بے مثلو بے مثال، کہ حضور جیسا کوئی بشر، سارے انبیاء کرام میں سے کوئی ایک نبی بھی حضور جیسا ہے؟ حضور امام الانبیاء ہے. کیا ہے؟ امام المرسلین ہے، رسولوں کے بھی امام ہیں.
سید الاولین ہے، سید الآخرین ہے، پہلے جو آئے ان کے بھی سردار ہیں، جو بعد میں آئیں گے حضور ان کے بھی سردار ہیں۔ ایسا ہے ہی نہیں ہے؟ کوئی ایم پی اے ایم این اے جیسا ہوتا ہے؟ کوئی کونسلر ایم پی اے جیسا ہوتا ہے؟ بولے نا جی۔ کوئی ایم این اے گورنر جیسا، وزیر اعلیٰ جیسا، کوئی وزیر اعلیٰ یا وہ کوئی وزیر جیسا، منسٹر جیسا، نائب وزیر اعظم جیسا؟ حرکتوں کی بات نہیں میں کر رہا، عہدے کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ حرکتوں کا تو ہو سکتا ہے غریب مفلس اور نادار مسلمان ہو جس کے پاس عہدہ ہی کوئی نہیں ہے تو وہ اپنے ملک کے صدر سے بھی افضل ہو، وہ تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، کیونکہ حرکات و سکنات کے حوالے سے بات کروں تو لہذا بندوں میں اتنا تفاوت ہے، اتنی مرتبہ بندیاں ہیں، اتنے درجات ہیں۔ سارے بھائی ایک جیسے نہیں، ساری بہنیں ایک جیسی نہیں، سارے نمازی ایک جیسے نہیں، سارے عالم ایک جیسے نہیں، سارے صوفی ایک جیسے نہیں، سارے اولیاء ایک جیسے نہیں۔ اللہ نے مختلف مرتبے رکھے ہیں، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال کے درجے پر ہے، کوئی نجبا میں سے ہے، کوئی نقبا۔ اب میں ان کی اصطلاحات کی تشریح نہیں کروں گا کہ بات اور طرف چلتی جائے گی۔ سارے ولی ایک جیسے نہیں، سارے ولیوں ساری دنیا کے غوث قطب ابدال جمع ہو جائیں، ایک صحابی کی گرد راہ کو نہیں پا سکتے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں اللہ کی قسم۔ ساری دنیا کے اولیاء جن کی راتیں تہجد گزاریوں میں گزرے، جن کے دن جہاد میں گزرے، جن کے دن روزوں میں گزرے، جو ساری زندگی حرام سے، مکروہات سے، مشتبہات سے بچتے رہے، جن کا ایمان کمال درجے کا ہو، اعمال بھی بے مثل و بے مثال ہوں، سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ صحابی 60 سال 100 سال زندگیاں پا کے دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ ولیوں کی ساری زندگی کی جو ہے عمروں کی عبادتیں جمع ہو کر کسی ایک صحابی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری مخلوق، ساری انسانیت، ساری دنیا سونے اور ہیرے سے بھر جائے، جواہرات سے بھر جائے، یہ سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کریں تو یہ ایک صحابی جو ایک مٹھی جو صدقہ کرے اس مٹھی جو کے برابر یہ جواہرات نہیں ہو سکتے۔ حضور نے اپنے صحابی کا مرتبہ بیان کیا ہے، ایک صحابی نام کسی کا نہیں لیا کہ فلاں صحابی عشرہ مبشرہ کا صحابی یا اصحاب بدر میں سے کوئی صحابی یا اصحاب شجرہ میں سے بیعت رضوان والا کوئی صحابی، نہیں، فتح مکہ سے پہلے والا صحابی یا فتح مکہ کے بعد والے صحابی، حضور نے نام نہیں لیا، لیکن وہ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی پاک کا چہرہ دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ساری دنیا کے غوث قطب ابدال وہ حاجی تو بن سکتے ہیں، نمازی تو بن سکتے ہیں، لیکن سارے کے سارے مل کر صحابی نہیں بن سکتے۔ بڑی اونچی آواز سے آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی اتنی آواز میں سبحان اللہ کہنے پر سبحان اللہ، یہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تسبیح کہیے سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنا مرتبہ دیا ایک صحابی کو، پھر صحابہ بھی سارے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تقسیم فرمائی کہ فتح مکہ سے پہلے والے افضل ہیں، فتح مکہ کے بعد والے درجے میں ان سے کم ہیں، ان میں اسی طرح پھر جو پہلے والے ہیں مہاجرین انصار وہ بھی برابر نہیں ہیں، وہ بھی برابر نہیں ہیں، ان میں بھی سب سے افضل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین ہیں 4، وہ 4 بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب ان سے نیچے اصحاب بدر ہیں، پھر نیچے عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، پھر بیعت رضوان والے، پھر بعد والے، اس طرح کرتے کرتے لیکن جب اوپر جاتے جائیں تو آ جاتے ہیں عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں ہی ایک ہی روایت میں، ایک ہی حدیث میں حضور نے جنتی ہونے کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ وہ سارے بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ پھر وہ 10 میں سے 4 افضل ہیں،
وہ چار بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ان سب میں افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے نیچے باقی صحابہ، اولیاء، علماء، صوفیاء، غوث، قطب الدار نیچے رہ گئے. اب صحابہ کی بات ہو رہی ہے. اب انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ تو صحابہ کا ہے. وہ صحابہ بھی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اب آ گیا انبیاء کا مقام. انبیاء بھی سارے ایک جیسے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. وہ بھی سارے مرتبہ نبوت میں اللہ نے سب کو وصف نبوت عطا کیا ہے. یہ بھی ایک باطل عقیدہ ہے کہ بعض ذاتی نبی ہیں، بعض عرض کے اعتبار سے نبی ہیں، بعضوں کی نبوت ایسی ہے. بعض لوگوں نے تقسیم کی ہے. علمی بات ہے، جوہر اور عرض کی بات ہے. وہ میں یہاں نہیں، وہ منطق فلسفے کی طرف بات چلی جائے گی اور یہاں پہ بات کرنا جو ہے وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ عام لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے. تو بہرحال سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام میں 313 نبی ایسے ہیں جنہیں نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے مقام رسالت بھی عطا فرمایا ہے، اپنا رسول بنایا ہے. وہ 313 ان سب سے کیا ہو گئے؟ فوقیت والے ہو گئے، اعلیٰ مرتبے والے ہو گئے. 313 1.25 لاکھ کم و بیش میں سے. اب وہ 313 جو رسول ہیں جو نئی شریعت لے کر آتے تھے یا پچھلی شریعت کا تسلسل ہوتا تھا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو نئے احکام دیتا تھا، پچھلے احکام جو ہے جو منسوخ ہو جاتے. یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ. یہ لوگوں کے عقیدے ایسے ہیں، اس لیے مجھے یہ جملے تھوڑے تھوڑے ساتھ بولنے پڑتے ہیں کہ بعض لوگ جو مستشرقین ہیں، ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کے منکر ہیں، شریعت کے منکر ہیں، حدیثوں کے منکر ہیں، وہ قرآن مجید کا جو نسخ منسوخ، ناسخ اور منسوخ کا معاملہ ہے، اس پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا رب ہے جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پہلے یہ کہنا ہے پھر اس کو ختم کر کے اگلا آرڈر دینا ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے احکام کا ایک وقت رکھا کہ اتنی دیر کے لیے یہ حکم ہوگا، اس کے بعد لوگوں کی جب طبیعتیں اس کی طرف مائل ہو جائیں گی، لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے، لوگ جذبے میں بلند ہو جائیں گے، پھر ان کے لیے ایک نیا حکم آئے گا جس کے لیے اور اللہ نے ڈیوریشن فکس کیا ہوا ہے. اللہ کو پتا ہوتا ہے، بندوں کو پتا نہیں ہوتا. اور وہ منسوخ والا معاملہ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. جو منسوخ ہونے تھے احکام وہ ہو چکے. اب کوئی نہیں، کوئی مائی کا لال، کوئی محدث، کوئی مولانا کسی چیز کو منسوخ کر سکتا، ایسا نہیں ہے. لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے گروہ میں انبیاء، کیونکہ حضور بھی رسولوں کے گروہ میں ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، تو 313 جن کو اللہ نے چنا رسالت کے لیے، جن کو رسالت عطا فرمائی، جن کو نئی شریعت عطا فرمائی، ان کو اللہ نے کوارڈینیٹر دیے، ان کو اللہ نے سپورٹرز دیے. انبیاء کرام ان کے سپورٹر تھے. اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا تھا ایک نبی کی مدد کے لیے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک علاقے میں ایک نبی ہے، دوسرے علاقے میں دوسرے نبی ہیں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء کرام بھی آئے ہیں. کسی کو کتنی امت عطا ہوئی، کسی کو چند افراد عطا ہوئے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو 80 یا 83 افراد جو ہیں آپ پر ایمان لائے تھے 950 سال میں. تو اللہ نے 313 میں سے بھی 5 چنے جنہیں اللہ رب العالمین نے ہائر کیٹیگری میں رکھا، ان کو اولو العزم رسول بنایا. آپ کے سبحان اللہ کہنے پر سبحان اللہ. گلا میرا خشک ہو رہا ہے، آپ کو جناب تر گلے کے ساتھ بیٹھے، آپ اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کریں سبحان اللہ. یہ جو کہہ کے کہتے ہیں سبحان اللہ، صحابہ خود ہی کہا کرتے تھے سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے اللہ کی توحید کو، اللہ کی رسالت کو یا اپنی شانیں، تو صحابہ اللہ اکبر سبحان اللہ.
لا الہ الا اللہ. ابھی بھی آپ عمرہ کرنے جائیں تو عربوں کو آپ سنیں گے وہ بات بات پر کہہ رہے ہوتے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, وہ تسبیحات خود سے بلند کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں, شرماتے رہتے ہیں. تو بہرحال 313 رسول بھی ایک جیسے نہیں ہے. بات میں سمجھا کیا رہا ہوں, جس کے اوپر میں اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں, بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ نبی پاک ہم جیسے, ہاں یہ بات ذہن سے نہ نکل جائے کہیں. اسی بات پر میں تفریح کر رہا ہوں اور بات بتا رہا ہوں. وہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں, وہ سارے علماء ایک جیسے نہیں ہیں, سارے مفسرین ایک جیسے نہیں, سارے محدثین ایک جیسے نہیں, سارے نقبا, سارے درویش, سارے کلندر ایک جیسے نہیں, سارے ولی ایک جیسے نہیں, سارے غوث قطب ایک جیسے نہیں, وہ سارے صحابی ایک جیسے نہیں. کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں فلان جیسا, میں فلان جیسا. سارے نبی ایک جیسے نہیں. نبیوں میں پھر رسول ہیں, سارے رسول ایک جیسے نہیں. اور رسولوں میں پھر 5 رسول ہیں اولو العزم, جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, حضرت نوح نجی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حبیب اللہ ہے, وہ بھی انہی میں سے ہیں. لیکن یہ 5 بھی ایک جیسے نہیں. ان کا بھی امام جو اللہ نے بنایا ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اتنے 27 درجے بنتے ہیں, اس سے بھی نیچے اور مرتبہ منطقی اعتبار سے سارے حیوان ایک جیسے نہیں, سارے جوہر ایک جیسے نہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ما بہل امتیاز ہوتا ہے, کچھ ما بہل اشتراک ہوتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں, قدریں مشترک ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فاصل ہوتی ہیں, فصل پیدا کرتی ہیں, امتیاز پیدا کرتی ہیں. تو بتائیے نہ ہم صاحب ولایت ہوں, ہمارا تو ایمان بھی ایک جیسا نہیں ہے. کسی کا ایمان مضبوط اور توانا ہے, سر سبز و شاداب درخت کی طرح ہے, کوئی درخت پھلوں سے بھرا ہوا ہے اور ڈھیروں ڈھیر جو ہے دور دور تک اپنی چھاؤں دے رہا ہے, اور کوئی درخت ہے سفیدے کی طرح سیدھا ہی جاتا جا رہا ہے, اتنا اونچا ہے کہ اس کی چھاؤں ہی کوئی نہیں, وہ جناب اس کی لکڑی بھی اتنی مضبوط نہیں, اس کا نہ پھل بھی کوئی نہیں, اور وہ کاٹنے کے کام آتا ہے. تو کیا سارے درخت ایک جیسے ہیں؟ سارے پتھر ایک جیسے ہیں؟ ہیرا بھی تو پتھر ہے نا جی, ٹھیک ہے, تو ہیرا اور عام پتھر عقیق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مخلوقات میں بھی دیکھ لے, اللہ نے درجہ بندیاں رکھی ہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا گر فرق مراتب نہ کنی ای زندگی کی یس, اگر تم مرتبوں میں فرق نہیں کرے گا نا تو یہ بے دینی ہے, تو مرتد ہو جائے گا, بے دین ہو جائے گا, بے ایمان ہو جائے گا. اسی لیے وہ سارے لوگ بے ایمان ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان جو ہے سمجھتے ہیں. نبی پاک کو علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی طرح ہم جیسے نہیں ہیں, نہ شرعن نہ عقلن, نہ شرعن نہ عقلن. اس پہ لمبے لمبے دلائل ہیں. اللہ نے کیوں بشر کہلوایا کہ آپ کہہ دیں, اعلان کر دیں, کیوں؟ کیونکہ انبیاء کو اللہ نے معجزے عطا کیے تھے. عزیر علیہ السلام 100 سال تک اللہ نے ان پر موت طاری کیے رکھی, سلائے رکھا ان کو, نیند موت ہی کی قسم ہے. 100 سال کے بعد اللہ نے جگایا. اللہ نے پوچھا کتنی دیر سوئے رہے؟ کہنے لگے 1 دن یا آدھا دن. 100 سال کو عزیر علیہ السلام کہہ رہے کہ یا اللہ 1 دن یا آدھا دن, مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ اتنا. اللہ نے چونکہ یہ دکھانا تھا کہ میں مرنے کے بعد زندہ کیسے کروں گا. دیکھو 100 سال, اپنا گدھا دیکھو, اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی, لیکن انسان جس پر اللہ نے موت کی صورت طاری کی اور اللہ نے دوبارہ زندہ کیا یا دوبارہ جو ہے نیند سے بیدار کیا, تو اللہ نے بتایا دیکھو کہ جس نے پہلی مرتبہ تخلیق کیا ہے, پہلی مرتبہ جس نے کریٹ کیا ہے, یہ زیادہ مشکل ہے یا یہ زیادہ مشکل ہے کہ ایک دفعہ پہلے پیدا کیا ہوا ہے اور اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے؟ بتائیے, پہلی دفعہ کی پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ پہلی مرتبہ. تو اللہ فرماتا ہے زیادہ مشکل کام جو تمہارے اعتبار سے مشکل ہے, میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں. ذالک علی اللہ یسیرا, یہ تو اللہ کو بڑا آسان ہے. تو پہلا کام جو تمہارے نزدیک اتنا مشکل ہے, اللہ نے وہ کر لیا ہے, تو دوبارہ سے پیدا کرنا کون سا مشکل ہوگا؟ وہ تو اس سے بھی آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر دوبارہ زندہ فرمائے گا.
تمہیں شیر کھا لے، درندہ کھا لے، بھیڑیا کھا لے، تم دریاؤں میں جو ہے غرق ہو جاؤ، تم آگ میں جل جاؤ، کسی کی چتا جلا دی جائے، کسی کی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ریڑھ کی ہڈی میں، بندے کی صلب میں وہ عجب الذنب رکھے ہیں، وہ کچھ ذرے رکھے ہیں ایسے، اللہ اسی پر نشاط ثانیہ فرمائے گا، اسی پر جو ہے ثم انشأناه خلقا آخر، اسی پر تمہاری دوبارہ ہم پیدائش نشو و نما کریں گے اور دوبارہ تمہیں زندہ کر دیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت قدرت خالقہ ہے۔ تو اللہ نے چونکہ نبیوں کو معجزے دیے، انہوں نے کہا یہ کام تو خدا ہی کر سکتا ہے، لہذا عزیر علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، مادر ذات اندھوں کے ہاتھ پر ہاتھ، آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، ان کو اللہ بینائی عطا فرما دیتا۔ کہتے نہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے نبی تو اندھوں کو آنکھیں دیا کرتے تھے، لیکن کس طرح؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کے اذن سے؟ اونچی آواز سے توحید کا اقرار کریں، کس کے اذن سے؟ کوڑی، اچھا اندھا پیدا کون کرتا تھا؟ کون؟ اونچی آواز سے اپنے رب کا نام ہر بندہ لے، کون پیدا کرتا تھا؟ اندھا۔ اور اللہ جس نے اندھا پیدا کیا ہے، مادر ذات اندھے کا مطلب کیا ہے؟ بائی برتھ اندھا پیدا ہو رہا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ آنکھیں کس کے ذریعے سے دلوا رہا ہے؟ اپنے نبی کے ذریعے سے، کہ ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرو، بینائی میں دوں گا، تو وہ فوراً جو ہے وہ نابینا بینا ہو جایا کرتا تھا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، جب پیدا اللہ کر رہا ہے، اختیار اللہ دے رہا ہے، اتھارٹی اللہ دے رہا ہے، آتھورائز اللہ کر رہا ہے، قرآن اللہ کا ہے، بیان اللہ کر رہا ہے، تو کس کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے شیطان کے سوا؟ بولیے، شیطان کے پیٹ میں درد ہوگا نا، کسی مسلمان کے پیٹ میں درد ہوگا؟ تو جتنی پوسٹیں چلتی ہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، جو آیتیں بتوں کے بارے میں آئی تھی، وہ کھڑے بت کو پوجتے تھے، یہ قبر پرست ہیں، یہ لیٹے بت کو پوجتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ بتوں والی آیات نبیوں پر فٹ کرتے ہیں، ولیوں پر فٹ کرتے ہیں، اور یہ مخلوق میں جو سب سے شریر ترین مخلوق ہے، یہ ان کا کام ہے۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ مخلوق کے جو شریر ترین لوگ ہوں گے نا، وہ کیا کریں گے کہ بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں کہ یہ بت تو تمہیں مکھی کوئی ان سے اٹھا کے لے جائے نا رزق کے، اس سے نہیں چھڑا سکتے، تم ان پر چڑھاوے چڑھا رہے ہو، تم ان پر دودھ ڈال رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بتوں کے بارے میں ہے، کافروں کے بارے میں ہے۔ اور نبیوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ میری اجازت ہو نا، یہ اندھوں کو آنکھیں بھی دے دیا کرتے ہیں۔ ارے کوڑ کون پیدا کرتا ہے؟ بولیے، مرض کون پیدا کرتا ہے؟ اور شفا کس سے دلوا رہا ہے؟ اپنے نبی سے، عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ان کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ یہ مس کرتے تھے، مس کرتے تھے، مسا کرتے تھے، یعنی چھوتے تھے کوڑی کے جسم پر مرض ایسا کہ اس کے پاس کوئی بیٹھ نہ سکے، اس کی بدبو کوئی سہ نہ سکے، اس کے ساتھ نہ کوئی کھائے نہ پیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرو، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ یا اللہ، شفا دینے والی تو ذات تیری ہے، تو کیوں وسیلہ درمیان میں لا رہا ہے؟ اے اللہ، شفا تو دیتا ہے۔ یہ وہابیوں کو، جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں شرک ہوتا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں ڈاکٹروں پہ کیوں بھیجتا ہے؟ تو اوپر سے کیوں نہیں ڈائریکٹ شفا دے دیتا؟ اللہ، رزق تو دینے والا ہے، 30 دن ہمیں اپنے باس کی نوکری کیوں کرنی پڑتی ہے؟ 30 دن بعد اس کے آگے ہاتھ کیوں پھیلانا پڑتا ہے؟ روزی تو دیتا ہے۔ یا اللہ، اوپر سے ہی ڈالر برسا دے، یا اللہ اوپر سے ہی کرنسیاں بھیج دے، کیونکہ ہمیں غیر اللہ کے آگے ہاتھ کرنا پڑتا ہے۔ تو بتائیے، اللہ کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ دیتا اللہ ہے، دلواتا اپنے بندوں سے ہے۔ دیتا اللہ ہے، دلواتا عباد اللہ سے ہے۔ دیتا اللہ ہے،
شفائیں دلواتا ہے اولیاء اللہ سے، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن کام کرواتا تھا انبیاء سے۔ اللہ بادلوں کا محتاج ہے؟ بولیے نا جی، بغیر بادل کے اللہ بارش نہیں برسا سکتا، لیکن بادلوں کا وسیلہ کیوں ہے؟ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ نے عالم اسباب میں ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ نے بتائیے آدم علیہ السلام کے ماما پاپا کون تھے؟ کوئی تھے؟ آدم علیہ السلام کے والدین تھے؟ حضرت حوا کی والدہ کو والد، حضرت آدم کے والد والدہ، حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے نا؟ یا اللہ تو جب بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، حضرت حوا کو پیدا کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کا وسیلہ کیوں رکھا کہ ان کی پسلی سے پیدا کیا؟ اے اللہ جب تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے تو قیامت تک کے لیے ماں باپ کو کیوں اندر وسیلہ بنایا؟ کیونکہ وسیلے سے الرجک لوگ بہت پیدا ہو گئے ہیں، او وسیلہ نہیں، او وسیلہ نہیں، او وسیلہ نہیں۔ ارے بھائی اللہ خود فرماتا ہے میرے تک بغیر وسیلے کے۔ اللہ تو نے نبی کیوں پیدا کر دیے؟ کیا تو نبیوں کا محتاج ہے؟ کیا تو فرشتوں کا محتاج ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں تو نبیوں کا محتاج نہیں، میں رسولوں کا محتاج نہیں، میں فرشتوں کا محتاج نہیں۔ اے اللہ نامہ اعمال تو نے رکھ لیے، کیا تو بھول سکتا ہے؟ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے۔ اللہ نے رجسٹر رکھوا دیے، نامہ اعمال میں پر کرا دیے، فرشتے ہمارے ساتھ رکھ دیے۔ اللہ نے وسیلہ ہر چیز میں وسیلہ رکھا ہے، حالانکہ وہ وسیلوں کا محتاج، وہ خالق ہو کر وسیلے جو ہے درمیان میں رکھ رہا ہے، ہم مخلوق ہو کر وسیلے سے بھاگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں نبی کا وسیلہ نہیں چاہیے، ہمیں رسول کا وسیلہ، ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ مانگو۔ ارے ڈائریکٹ تو یہ بجلی بھی ہم تک نہیں آ رہی، یہ تو ٹرانسفارمر کے ذریعے، ڈی پی کے ذریعے، پیچھے گریڈ اسٹیشن کے ذریعے، اور کہاں سے آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ ہم کتنے محتاج ہیں۔ میری آواز آپ تک، پہلے ولی نبی تو بغیر اسپیکر کے آوازیں لاکھوں کے مجمع کو پہنچا دیتے تھے، 1.25 لاکھ صحابہ کو حضور نے خطبہ دیا، اسپیکر تھا؟ بولیے۔ تو آج ہم چند لوگوں کو تھوڑی سی اونچی آواز کرتے ہیں تو ہمارا ہیڈ بیٹھ جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس وسیلے سے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ جو عبادت کرنے آئے ہیں، اے پچھلی صفوں والوں، آپ کو تو میری آواز نہیں آ سکتی بغیر اسپیکر کے۔ آپ وسیلے کے ذریعے سے اپنی عبادت کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو کوئی چیز بغیر وسیلے کے نہیں ہے، وہ خدا ہو کر وسیلے درمیان میں رکھ رہا ہے، اور ہم عبداللہ ہو کر، بندہ خدا ہو کر وسیلے سے کیوں بھاگ رہے؟ تو بہرحال وسیلہ ضروری ہے۔ اور اللہ نے نبیوں کو جب یہ معجزے دیے تو نبیوں نے کیا، ان کی امتوں نے کیا کیا؟ یہ تو خدا والے کام کر رہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی نے خدا کہہ دیا، کسی نے ابن اللہ کہہ دیا۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنے معجزے دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تو کہاں رہ گئے، اور نوح علیہ السلام کے یا دیگر نبیوں کے معجزے کہاں رہ گئے؟ اللہ رب العالمین نے اس لیے تواضع اور انکساری کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہیں یہ آپ کو بھی ابن اللہ نہ کہہ دیں، آپ کو بھی خدا نہ کہہ دیں۔ تو اے محبوب تو ان سے اعلان کر دے، کل کے ذریعے فرمایا کہ انہیں کہہ دے کہ مجھے نہ خدا سمجھ لینا، نہ خدا کا بیٹا سمجھ لینا، میں ظاہری شکل میں تمہارے جیسا ہی ہوں۔ اس لیے اللہ نے یہ کہلوایا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن یہ کہنا ہمارا باپ کہے یا اللہ مجھے بخش دے، میں بڑا خطا کار ہوں، میں کمینہ ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں پاپی ہوں، تو ہم چپکے سے رب اپنے باپ کی دعا سن لیں اور اگلے لمحے کہیں مائی پاپی فادر، اور میرے گناہ گار باپ، اور میرے حقیر باپ، اور میرے خطا کار باپ۔ یہ کہہ سکتا ہے کوئی اپنے باپ کو؟ جو کہے گا وہ گستاخ ہے یا باادب ہے؟ کیا ہے؟ تو جو لفظ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خود نہیں استعمال فرمایا، یا ایھا البشر نہیں کہا، خدا ہو کر اللہ نے بشر کہہ کر نہیں پکارا، خدا ہو کر اللہ نے یہ لقب قرآن میں ذکر نہیں کیا، لقبوں سے پکارا ہے۔ اور جس نبی کو اللہ نے ڈھیروں ڈھیر لقب دیے ہیں، ان کے القابات کو چھوڑ کر جن کو عام لقب سے پکارنا کفر ہے، گستاخی ہے، عام لفظ جن کے بارے میں نہیں بول سکتے، ان کو یہ کہنا کہ ان کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے، اور یہ تو ہم جیسے ہیں، لوگوں نے ان کو خدا سے ملا دیا ہے، اور یہ تو مرتبہ نبیوں کا بڑھا دیتے ہیں۔ بھائی کیسے بڑھا سکتے؟ جس مرتبے کو اللہ نے بڑھایا ہے اور بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے یہ اعلان
کر دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب یہ اتنے سے ہی پریشان ہے، انہیں بتا دے کہ تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے افضل اور برتر ہی ہوتی جائے گی، اور رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ عزیزان محترم، نبیوں سے جلنا، نبیوں کی تعظیم سے اپنا جو ہے بھڑکنا، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں۔ اس لیے انبیاء کا جو سٹیٹس ہے، ولیوں کا جو سٹیٹس ہے، ایویں نہیں اللہ نے ان کی شانیں قرآن میں بیان کی ہیں، تو اس کو اعتراف کریں، یہی ایمان کا تقاضا ہے، وگرنہ بے ایمان ہو کر مرنے کے لیے ہر وہ شخص تیار ہو جائے جو لٹھ لے کر پڑ گیا ہے ولیوں کے پیچھے اور نبیوں کے پیچھے، معاذ اللہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ تو لہذا کوئی کسی میں بے ادبی کا کوئی ایلیمنٹ ہے، کوئی عنصر ہے، کوئی وائرس ہے، اس کو نکال کر سچے دل سے توبہ کر لے اور جھک جائے اس بارگاہ کے اندر کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی، مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ حضور جس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے اللہ اس کی بخشش، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔